السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے فرائض کا بیان جاری ہے، اس میں نماز کے فرائض سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں کسی شخص کی دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت چھوٹ گئی ہو، یعنی ایک رکعت چھوٹی ہو یا دو رکعت چھوٹی ہو یا تین رکعت چھوٹی ہو، کوئی پہلی، دوسری، تیسری، پہلی مل گئی ہے تو پوری نماز ہی مل گئی، کوئی دوسری رکعت میں شامل ہوا یا تیسری رکعت میں شامل ہوا یا چوتھی رکعت میں شامل ہوا تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، اس نماز پڑھنے کا طریقہ پورا اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ تو یہ تو چوتھی تک اگر کوئی شامل ہو گیا، چوتھی رکعت میں بھی شامل ہو گیا، یعنی تین رکعت چھوٹ گئی تھی تو اس کو کیسے پڑھے گا وہ بتا دیا گیا۔ لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چاروں رکعتیں چھوٹ گئی اور قعدہ اخیرہ میں شامل ہوا، تو پھر وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو وہی سوال ہے کہ زید آیا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی اور تشہد میں بیٹھنے کے لیے حد رکوع تک بھی نہ جھکا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا۔ اب زید کے لیے کیا حکم ہے؟ قعدہ کرے اور تشہد پڑھ کر کھڑا ہو یا کھڑا رہ کر ہی پہلی رکعت سے نماز کا آغاز کرے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ صورت ہے، اگر قعدہ مل گیا ہے تو نماز مل گئی، نماز میں شامل ہو گیا، امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ چار رکعت اپنی پڑھ لے گا، اس کا طریقہ اوپر بتایا۔ اگر چاروں رکعتیں چھوٹ گئی ہو، قعدے میں اگر شامل ہوا ہے تو سلام کے بعد وہ اپنی چار رکعت، جس طریقے سے چار رکعت آدمی الگ پڑھتا ہے ویسے وہ پوری چار رکعت پڑھے گا۔ اگر چار رکعت والی نماز ہے تو، اگر دو رکعت والی نماز ہے تو دو ہی پڑھے گا، یا تین رکعت والی نماز ہے اور اس میں آخری قعدے میں شامل ہوا ہے تو وہ تین رکعت جیسے الگ سے پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لے گا۔ لیکن یہاں دیکھیے بہت اہم مسئلہ بتا رہے ہیں کہ زید آیا، اس نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، ابھی تشہد میں بیٹھنے کے لیے حد رکوع تک بھی نہیں جھکا تھا، تھوڑا سا ہی جھکا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی وہ قعدے میں جائے گا، تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، یا جو جھکا تھا پھر سے سیدھا ہو جائے، وہیں سے پھر پہلی رکعت شروع کر دے؟ بہت اہم سوال، کبھی ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو جواب ہے، پوچھی گئی صورت میں زید کو نماز جماعت نہیں ملی، کیونکہ وہ تو ابھی کھڑا ہی تھا اور قعدے میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو قعدہ ملنا ضروری تھا اور قعدہ اس کو ملا ہی نہیں ہے۔ پوچھی گئی صورت میں زید کو جماعت نہیں ملی اور نہ ہی اس کی اپنی اکیلے کی نماز شروع ہوئی، بلکہ اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتداء کا مطلب ہے مقتدی کا امام کی نماز میں شریک ہونا، اور شرکت اسی صورت میں ہوگی کہ امام جس رکن نماز کو ادا کر رہا ہے، نماز کے اس حصے اور رکن میں مقتدی بھی شریک ہو جائے۔ اب مقتدی تو کھڑا تھا، وہ تو قعدے میں شامل ہی نہیں ہوا، تو اس رکن میں مقتدی کی شرکت نہیں ہوئی، قعدے میں مقتدی کی شرکت نہیں ہوئی، تو چونکہ وہی کہہ رہے، تو چونکہ زید کے تشہد یعنی التحیات میں بیٹھنے سے قبل ہی امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کو قعدہ امام کے ساتھ نہ مل سکا، اس لیے اس کی اقتداء درست نہیں ہوئی، اور چونکہ اس نے اپنی اس نماز کو اکیلے پڑھنے کے بجائے مقتدی کی حیثیت سے شروع کیا تھا تو اب اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، یعنی امام کے ساتھ تو نہیں ملی۔ اب اس نے چونکہ امام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کی تھی تو اب اس نماز کو اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اکیلے پڑھنے کی الگ نیت ہوتی ہے، امام کے ساتھ پڑھنے کی الگ نیت ہوتی ہے، اس نے امام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کی تھی اور اقتداء درست نہیں ہوئی یہاں پر، اس لیے اس کی اپنی انفرادی نماز بھی شروع نہیں ہوئی، یعنی اب اس کو الگ سے ہی نماز پڑھنی پڑے گی، پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ آگے سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا کیسا؟ جیسے ہمارے وہاں پہ عام طور پر ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس طریقے سے اجتماعی دعا ہوتی ہے، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب دعا پڑھتے ہیں، سب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں آمین کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے۔ جواب، کئی احادیث میں فرض نماز کے بعد دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے،
چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ای الدعاء اسمعو، یعنی کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اخیر شب کے درمیان ہو، یعنی رات کے آخری حصے کے درمیان ہو اور فرض نمازوں کے بعد ہو، وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم اجتماعی طور پر وہ دعا کر لیتے ہیں کہ جو دعا سب مل کر کرتے ہیں اور جس دعا میں سب کو شامل کیا جاتا ہے اس دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر ہماری وہ اوقات نہ ہو، ہماری وہ حیثیت نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا پہنچ پائے، ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس کی دعا قبول ہو، اور اس کی دعا کے قبول ہونے کے صدقے میں ہماری دعا بھی قبول ہو جائے، تو اس لیے اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، یہ جائز ہے۔ سترے کے مسائل، سترہ مطلب جو نمازی کے آگے آڑ رکھی جاتی ہے، نمازی کے آگے سے بغیر آڑ کے گزرنا جائز نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پہ عام طور پر جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ مسجد صغیر ہی ہے، تو اس میں دیوار قبلہ تک ہم لوگ گزر نہیں سکتے، ایسا نہیں کہ ایک دو صف کے بعد سے گزرنا جائز ہو، نہیں، دیوار قبلہ تک بھی اگر بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے تو نہیں گزر سکتے، تو بیچ میں کوئی آڑ رکھ دی ہو تو گزرنا جائز ہے، لیکن وہ آڑ کیسی ہونی چاہیے، اسی آڑ کو سترہ کہا جاتا ہے، تو اس کے مسائل یہاں پر بیان کریں گے۔ اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، اور نمازی کے آگے سے گزرنے والا کتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور اس کے لیے حدیث میں کیا وعید آئی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا وعید ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جانتا کہ نماز پڑھنے والے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے وہ بہتر سمجھتا، یعنی 100 برس تک کھڑا رہتا لیکن اس کے سامنے سے نہ گزرتا۔ یہ مبالغے کے طور پہ فرمایا گیا، کوئی 100 برس تک کھڑا تو نہیں رہ سکتا ہے، لیکن اس کا گناہ بتانے کے لیے یہ مبالغہ کیا گیا کہ اس میں کتنا سخت گناہ ہے۔ اگر وہ گناہ پتہ چل جاتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں اتنا بڑا گناہ ہے تو وہ کھڑا رہ جاتا لیکن گزرتا نہیں۔ تو سوچیں یہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ کتنی بری بات ہے، اور لوگ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے، پتہ نہیں کس جلدی میں ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ادھر ادھر بکھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کتنے تو ایسے جو صرف فرض پڑھ کے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں، تو وہ مقتدی جن کی نمازیں رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں، وہ نماز اپنی کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے سے کتنے لوگ گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں تو ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں، وہ اس گناہ کے مرتکب ہیں اور اس سزا کے وہ سزاوار ہیں، اس عذاب کے وہ سزاوار ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ سترہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہو؟ جواب، نمازی کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جس سے آڑ ہو جائے اسے سترہ کہتے ہیں۔ سترہ بقدر ایک ہاتھ کے اونچا، یعنی ایک ہاتھ اس کو کہتے ہیں، انگلی سے لے کر یہ کوہنی کے اوپر تک اس کو ایک ہاتھ کہا جاتا ہے، تو اتنا لمبا ہونا چاہیے، اتنا اونچا ہونا چاہیے، اور انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے۔ انگلی کتنی موٹی ہوتی ہے؟ اتنا موٹا ہونا چاہیے، اور وہ نصب ہونا چاہیے، یعنی اس کو گاڑ دیا جائے نمازی کے سامنے، یا اس کو ایسے رکھ دیا جائے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اتنی لمبی چوڑی ہو تو اس کو وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ کس صورت میں دوران نماز ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے باوجود گنہگار نہیں ہوتا؟ ابھی تو بتایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ وہاں گزر بھی جائیں تب بھی گناہ نہیں، نمازی کے آگے سے گزر جائے تب بھی گناہ نہیں۔ اس کی صورت بتاتے ہیں کہ جب امام کے آگے سترہ موجود ہو تو اب امام کا سترہ مقتدیوں کا بھی سترہ ہے، اس لیے مقتدیوں کے لیے الگ سے سترے کی حاجت نہیں۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ صف لگی ہوئی، یہاں امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب کے سامنے سترہ رکھ دیا گیا، اب یہاں جو جتنے بھی مقتدی ہیں ان سب کے سامنے سترہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اب جو باقی کے مقتدی ہیں ان کے سامنے سے امام کے آگے تو سترہ ہے ہی ہے، کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ، کیونکہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہو جائے گا، تو سارے مقتدیوں کے لیے سترے کی حاجت نہیں۔ اس صورت میں کوئی مقتدیوں کے آگے سے گزرا تو گنہگار نہیں ہے۔ یہاں نماز کے فرائض کا بیان مکمل ہوا، اب ہے نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ واجب کا درجہ فرض سے نیچے آتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں،
نماز کا کوئی فرض رہ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، لیکن کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے ہو جاتی ہے نماز۔ اور ہاں، کوئی واجب کو بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی پھر سے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو دہرانا واجب ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ٹوٹ گئی، جان بوجھ کر اگر چھوڑا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ فرائض تو سارے ادا ہوئے ہیں، صرف یہ واجب چھوٹا، اور واجب چھوٹنے کی وجہ سے کمی آتی ہے، اس کمی کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ کمی یا تو سجدہ سہو کے ذریعے پوری ہوتی ہے یا اس کو دہرانے کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ تو نماز کے واجبات کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو کہتے ہیں پہلے ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھ کے دوبارہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گئے اور نماز پڑھ کر آئے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق عطا فرما کر بھیجا ہے، مجھے اس سے اچھی نماز ادا کرنا نہیں آتی، یعنی 3 مرتبہ میں نے کوشش کی اور بہتر انداز میں نماز پڑھنے کی، لیکن اب اس سے زیادہ اچھی اور اس سے زیادہ بہتر نماز اب میں نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی میری نماز میں کیا خرابی ہے جو آپ مجھے بار بار واپس بھیج رہے ہیں اور بار بار نماز دہرانے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ مجھے سکھا دیجئے کہ مجھے کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اچھی طرح وضو کر کے کعبہ شریف کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر کہو، پھر جو قرآن آتا ہو اس کی تلاوت کرو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے بیٹھ جاؤ دونوں سجدوں کے درمیان، اور اسی طرح ساری نماز میں کرو، یعنی اطمینان کے ساتھ پوری نماز کو ادا کرو۔ ان چیزوں کو نماز میں کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز جان بوجھ کر چھوڑی تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ نیز ایسا شخص گنہگار بھی ہوگا، اور اگر کوئی چیز غلطی سے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے بھولے سے کوئی واجب چھوٹا تو اب مقتدی پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے، کیونکہ امام پر لازم نہیں ہے تو مقتدی پر بھی لازم نہیں ہوگا۔ امام کی ہو گئی تو مقتدی کی بھی ہو گئی۔ آگے ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ہر واجب چھوڑنے کا یہ حکم نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھنی ہو یا سجدہ سہو لازم ہو۔ جو نماز کے واجبات اصلیہ ہیں، جو نماز ہی کے واجبات ہیں، ضمنی واجبات نہیں ہیں، نماز کے اصلی واجبات ہیں، ان واجبات کے چھوٹنے سے اگر غلطی سے چھوٹ جائے، بھول سے، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ لیکن کچھ واجبات ایسے ہیں جو ضمنی واجبات کہلاتے ہیں، جیسے نماز میں قرآن شریف الٹا نہ پڑھنا بھی واجب۔ اگر کوئی الٹا پڑھے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ واجب چھوٹتا ہے اس سے بھی، لیکن جان بوجھ کر بھی اگر کوئی الٹا پڑھ دے تو نماز دہرانے کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ قراءت کے واجبات میں سے، وہ نماز کے اصلی واجبات میں سے نہیں، وہ ضمنی واجبات میں سے۔ تو یہاں پہ واجبات شمار کرا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی اگر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے تو تکبیر تحریمہ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن لفظ اللہ اکبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ لفظ اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تیسرا واجب، سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ وہ چھوٹی سورت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سورت پڑھیں یا 3 آیتیں پڑھیں یا کوئی بڑی آیت پڑھے جو 3 آیت کے برابر ہو۔ اور سورت کیا کہا کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، دونوں میں ترتیب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، پہلے سورہ فاتحہ بعد میں سورت۔ اور وہی کہا کہ ایک بڑی سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں کہ جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو، یہ اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، صرف آمین اور بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ 6 نمبر پر ہے چھٹا واجب قراءت کے بعد فوراً رکوع کرنا، یعنی بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، قراءت جب مکمل ہو جائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ 7ویں نمبر پر ہے رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ رکوع سے بھی پورے کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کا یہ واجب چھوٹ جاتا ہے اور نماز ان کی مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ضروری، پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، اس طرح کھڑے ہوں۔
8واں واجب، ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ رکوع کرنا، ایک سے زیادہ رکوع نہیں کر سکتے۔ 9ویں نمبر پر ترتیب کے مطابق ایک سجدے کے بعد بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ 10 نمبر 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھنا، جیسے وہ ابھی رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی بات کہی گئی، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی بالکل سیدھا بیٹھنا۔ اس میں بھی کچھ لوگ غفلت برتتے ہیں کہ وہ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں، ابھی پورے اٹھنے نہیں پاتے کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور یہ والا واجب ان کا چھوٹ جاتا ہے۔ 11 ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا۔ 12 رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسے میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، کم سے کم اتنا ٹھہرنا۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے رکوع و سجدے میں، لیکن 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہاں پہ رکنا، اگرچہ کچھ نہ پڑھیں اتنا رکنا واجب ہے۔ 13 نمبر دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، کیونکہ 2 رکعت کے بعد ہی قعدہ کیا جاتا ہے، 2 رکعت سے پہلے قعدہ نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی 2 رکعتوں کی بات چل رہی ہے، ورنہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ ہو چکا ہے، اب 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں تیسری رکعت کے بعد تو قعدہ کریں گے، جیسے مغرب کی نماز ہے تو اس میں تو وہ آخری قعدہ وہ 1 رکعت کے بعد ہوگا۔ یہاں شروع کی 2 رکعتوں کی بات چل رہی ہے کہ شروع کی 1 رکعت کے بعد قعدہ نہ کرنا۔ ہاں 4 رکعت والی نماز میں کہہ سکتے ہیں کہ تیسری رکعت کے بعد قعدہ نہ کرنا۔ 14 نمبر قعدہ اولا کرنا، پہلا قعدہ جو جیسے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر جو قعدہ کرتے ہیں وہ قعدہ اولا کہلائے گا، یہ واجب ہے۔ اور 15 نمبر قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ میں التحیات مکمل پڑھنا، اس میں سے کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ قعدہ اولا یہ 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز فرض نماز ہے یا وتر نماز ہے یا سنت موقدہ ہے، تو ان نمازوں میں جو قعدہ اولا ہے وہ واجب ہوتا ہے، لیکن نفل نماز یا سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں قعدہ اولا بھی فرض ہوتا ہے، اس میں قعدہ اولا ہر قعدہ اخیرہ ہے، کیونکہ سنت غیر موقدہ اور نفل نماز اگر 4 رکعت بھی پڑھ رہے ہوں تو اس کا ہر قعدہ اخیرہ، یعنی وہ اگرچہ ہم 4 ملا کے پڑھ رہے ہوں 2 الگ الگ کے حکم میں ہی ہوگی، نفل نماز اور سنت غیر موقدہ۔ اسی وجہ سے سنت غیر موقدہ میں جو پہلے قعدہ کیا جاتا ہے اس میں التحیات کے ساتھ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں ثنا بھی پڑھنی ہے، گویا کہ 2 رکعت پوری مکمل ہو گئی، اب تیسری رکعت سے ہم پھر سے نماز شروع کر رہے ہیں، تو اس کی ہر 2 رکعت ایک الگ نماز کے حکم میں ہوتی ہے، سنت غیر موقدہ اور نفل۔ ویسے عام نمازوں میں تو نفل 2 رکعت ہی ہوتی ہے، لیکن جیسے بڑی راتوں میں جو 4 رکعت بھی ہوتی ہے وہ یا اس سے زیادہ بھی رکعت ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی ویسے کرنا ہے، ہر قعدے میں التحیات کے ساتھ یہ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اور جب کھڑے ہوں اس کے بعد والی رکعت کے لیے تو ثنا پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ تو یہ نمبر 15 قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ میں التحیات مکمل پڑھنا۔ اور نمبر 16 فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ دیکھیے بات آئی، سنت موقدہ کا کہا لیکن سنت غیر موقدہ اور نفل کا نہیں کیا، کیونکہ اس میں پڑھیں گے التحیات کے بعد درود ابراہیم وغیرہ پڑھیں گے۔ 17 نمبر 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد قعدہ نہ کرنا۔ 18 ہر فرض اور واجب کو اسی کی جگہ پر ادا کرنا، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، وہ ترتیب جو نماز کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا، کوئی فرض یا واجب آگے پیچھے ہو جائے گا تو یہ بھی واجب کا ترک ہے۔ 19 دونوں طرف سلام پھیرنے میں لفظ السلام کہنا، اتنا کم سے کم السلام کہنا واجب ہے، پورا کہنا سنت ہے۔ 20 2 فرض 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر وقفہ نہ ہونا، یہ اتنا خاموش نہیں رہ سکتے، 2 فرض 2 واجب کے درمیان یا 1 فرض اور واجب کے درمیان اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی وہی بات بتائی کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی پڑھ چکے، بسم اللہ بھی پڑھ چکے، لیکن خاموش کھڑا ہے، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر خاموش رہا تو یہ واجب چھوٹ جائے گا، وہ نہیں کر سکتے۔ 21 نمبر امام جب قرات کر رہا ہو چاہے بلند آواز سے یا آہستہ تو مقتدی کو چپ رہنا، قرات نہیں کر سکتا۔ اور 22 نمبر سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا، غلطی سے جتنے بھی واجب چھوٹ جائیں ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 واجب چھوٹے تو 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے اس میں 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی سجدہ سہو، وہ مکمل طریقے کے مطابق وہ ایک سجدہ سہو کہلاتا ہے، اس کا پورے کا نام ہی رکھ دیتے ہیں سجدہ سہو۔ تو سجدہ سہو کی بات آ رہی ہے تو سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ قاعدہ یعنی کوئی واجب بھولے سے رہ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، وہ جو کمی آئی ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ، قاعدہ اخیرہ میں جب نماز کی آخری رکعت مکمل کر کے بیٹھیں تو التحیات پڑھ کر سیدھی طرف سلام پھیریے اور 2 بار سجدہ کیجیے۔ جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اسی طرح یہاں بھی بیٹھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ قاعدہ کیجیے یعنی بیٹھیے اور التحیات، درود شریف یعنی درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیجیے۔ یہ سجدہ سہو ہو گیا۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب یہ چونکہ نماز کے واجبات بتائے ہیں، نماز کے واجبات سے تعلق رکھنے والے اب ضروری مسائل یہاں سے شروع کریں گے کہ کوئی واجب چھوٹ جائے، اور جیسے یہ سوال ہے کہ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے، اور جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا حکم ہے، اور سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ سب کو ہم ترتیب آئندہ دروس میں شامل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔